السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات، آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ محرم شروع ہوتے ہی ہمارے لیے کن باتوں کا جاننا ضروری ہے اور ہم نئے اسلامی سال کا آغاز کس طرح کریں۔ تو معزز سامعات، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ محرم جو ہے اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عزت والا بنا دیا۔ بہت سے لوگ نئے اسلامی سال کے آغاز پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گزرے ہوئے سال کا جائزہ لیں اور ہم سوچیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی کتنی اطاعت کی اور کس جگہ پر ہم سے کوتاہیاں ہوئیں۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ زندگی کا ایک اور سال گزر گیا اور اب ہمیں اپنے اعمال بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ جو ہے توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا بہترین موقع ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے بعد محرم کے روزوں کو سب سے افضل روزے قرار دیا۔ خاص طور پر یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاشوراء کا روزہ گزرے ہوئے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یعنی صغیرہ گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانسار مسلمانوں کی قربانی بھی یاد دلاتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں حق پر ثابت قدم رہنے، ظلم کے سامنے نہ جھکنے اور دین کی خاطر ہر قربانی دینے کا درس دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلامی سال کا آغاز توبہ، استغفار، نمازوں کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت اور نیک اعمال کے عزم کے ساتھ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔